یا معلم ابراہیم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک اہم ترین عبادت اور ایک بلند ترین عبادت۔ اور اہم ترین عبادت کیا ہے؟ وہ فرائض کا اہتمام ہے، وہ اہم ترین ہے۔ اور بلند ترین عبادت کیا ہے؟ بلند ترین عبادت جو ہے نوافل کا اہتمام ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک عمارت ہے اور ہر عمارت کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور عمارت کی بنیاد کے بعد اس کے اوپر منزلیں قائم ہوتی ہیں، اور جتنی چاہے منزل اوپر لیتے چلے جائیے۔ اب تو زمانہ ٹاورز کا آ گیا ہے، 70 منزلہ 80 منزلہ۔ لیکن آپ بتائیں کہ اگر یہ 70 منزلہ کی جو عمارت ہے، اگر اس کی بنیاد نہ ہو تو یہ عمارت قائم ہوگی؟ نہیں قائم ہو سکتی۔ بالکل یہی حال جو ہے فرائض اور نوافل کا ہے، کہ دین میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ فرائض کی ہے۔ اس کی ہے؟ فرائض کی۔ اور نوافل جو ہے وہ انسان کو بلندی تک پہنچاتا ہے۔ ایک آدمی فرائض کا اہتمام نہیں کرتا، جیسا ہم سب کا حال ہے۔ یہ دیکھ لیجیے، ابھی 2 صف بھی نہیں بھری ہے۔ فرائض کا اہتمام نہیں ہو جس کی زندگی میں، اور نفلیں خوب پڑھ رہا ہو، چاشت کی بھی پڑھ رہا ہو، اوابین بھی پڑھ رہا ہو، مختلف راتوں میں نوافل کا اہتمام بھی کر رہا ہو کہ بھئی آج شب برات کی رات ہے تو کچھ نوافل پڑھ لو، آج جو ہے 27ویں شب ہے، رمضان کی قدر کی رات ہے، کچھ نوافل پڑھ لو۔ تو یہ سب تو کر رہا ہے، لیکن روزمرہ جو فرائض اس کے اوپر ذمہ ہے، 5 وقت کی نماز، اس کو ادا نہیں کر رہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرائض کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، نوافل پڑھے جا رہا ہے۔ ایک آدمی رمضان کے روزے اس کے اوپر فرض ہے، وہ تو نہیں رکھتا، لیکن کبھی کبھی نفل روزے رکھ لیتا ہے۔ تو یہ نفل روزہ کا رکھنا بغیر فرائض کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ نفل نمازوں کا پڑھ لینا بغیر فرائض کا اہتمام کیے ہوئے 5 وقتہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ بنیاد ہی نہیں ہے۔ آج ہم سب کا حال میرے دوستوں بزرگوں یہی ہے کہ فرائض کا جو اہتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے وہ ہماری زندگی میں نہیں رہا۔ ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، غریبوں کو بانٹتا ہے، حالانکہ اس کے ذمے زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ صدقہ خیرات کرنا، غریبوں کو بانٹنا اور غریبوں کو کمبل پہنانا یا اور دینی کام غریبوں کے لیے رفاع عام کے لیے کر لینا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اصل ذمے اس کے فرائض تھا، اور وہ ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ ایک آدمی کے اوپر حج فرض ہے، لیکن وہ حج کے لیے نہیں جا رہا، پے در پہ عمرہ کرتا ہے، ہر سال عمرہ کرے گا۔ حالانکہ یہ عمرہ کرنا میں نہیں کہتا ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن یہ عمرہ کرنا حج کا بدل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ حج فرض ہے اور عمرہ نفل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو ایک ہے اہم ترین عبادت، وہ ہے فرائض، اور ایک ہے بلند ترین عبادت، وہ ہے نوافل۔ مان لیجئے کوئی آدمی نوافل نہیں پڑھتا، نوافل کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، لیکن فرائض کا اہتمام کر رہا ہے، تو یہ آدمی اللہ کا زیادہ مقرب ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے زیادہ بندہ مجھ سے قریب جو ہوتا ہے وہ فرائض کے اہتمام سے ہوتا ہے۔ اب بات سمجھنے کی کوشش کریے، آج ہم اسی غلط فہمیوں میں مبتلا ہے کہ فرائض ہماری زندگی میں نہیں ہے، کبھی پڑھ لی نماز، کبھی نہیں پڑھی، کبھی سفر کے بہانے چھوڑی، کبھی بیماری کے بہانے چھوڑی، کبھی کاہلی اور سستی کی وجہ سے چھوڑی، کبھی جو ہے دوستوں کی محفل میں رہنے کی وجہ سے چھوڑی۔ چھوڑنے کے تو بہت سے اسباب ہیں نا، تو ہماری زندگی میں فرائض زندہ نہیں ہے، لیکن بعض موقع پر نوافل پڑھ لیتے ہیں۔ اور عجیب شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے کہ آدمی فرائض کو پڑھ کر اپنے کو بزرگ نہیں سمجھتا، فرائض پڑھ کر اس کے دماغ میں یہ نہیں آتا کہ میں بزرگ ہو گیا، لیکن نوافل پڑھ کر وہ سمجھتا ہے کہ میں بزرگ ہو گیا، حالانکہ اس نوافل کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو بغیر فرائض کے ہو۔ نوافل تو فرائض کی تکمیل کے لیے ہے، نوافل تو فرائض کے کو جو ہے اوپر تک لے جانے کے لیے ہے۔ تو اس لیے میرے دوست بزرگوں، اس غلط فہمی سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے وہاں جو سب سے اہم ترین عبادت ہے وہ ہے فرائض کا زندہ ہونا۔ وہ کیا ہے؟ ہاں، فرائض کا زندہ ہونا، چاہے آپ نفلیں مت پڑھیے۔ میں نے شروع میں یہ بات عرض کی تھی، ایک ہے عبادت جو ہے اہم ترین ہے، اور وہ ہے فرائض، اور عبادت کی ایک دوسری قسم ہے، وہ ہے بلند ترین، تو اس سے آدمی بلندی کی طرف بہت تیزی سے بڑھتا ہے، پرواز اس کی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ بغیر فرائض کے اہتمام کیے ہوئے نوافل کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 2 کام کر لو تم ولی بن جاؤ گے۔ کتنے کام؟ صرف 2 کام کر لو تم، ولایت تمہاری پکی۔ فرمایا ایک تو فرمایا کہ فرائض کا اہتمام کر لو۔ اس کا اہتمام کر لو؟ ہاں، فرائض کا اہتمام کرو۔ اب دیکھیے نا، وضو کو دیکھ لیجئے کہ وضو اس کی دعائیں کتنی اہم ترین دعائیں ہیں وضو میں، کہ وہ دعائیں جو ہے فرائض کو جو ہے جاندار بنانے کے لیے ہے۔ جب وضو اچھا رہے گا تو نماز اچھی رہے گی، جب وضو ہی گڑبڑ ہو گیا تو نماز کہاں سے صحیح ہوگی؟ بغیر وضو کے نماز ہوتی ہے کسی کے وہاں فتویٰ اس کا کہ سب بغیر وضو کے بھی نماز ہو جاتی ہے؟ ایک بال کے برابر بھی اعضائے وضو میں سے کوئی جگہ خشک رہ جائے تو آدمی کا وضو نہیں ہوتا۔ ہم نے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا ہے جو آستین چڑھاتے ہیں نا، تو اتنی آستین نہیں چڑھاتے کہ جو ہے جن سے پوری کوہنی ان کی بھیگ جائے، بلکہ تھوڑی سی چڑھا دی اور ہاتھ دھو لیا، یہاں تک کہ کوہنی سمیت ہاتھ دھلنا ہے۔ وضو کا فرض کیا ہے؟ کوہنی سمیت ہاتھ دھلنا، ہاتھ دھلنے میں کوہنی کو داخل کرنا۔ وہ وضو صحیح نہیں کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ نماز کیسے قبول ہوگی؟ آپ کچھ مت کریے، فرائض کا اہتمام کر لیجئے۔ اس لیے حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے فرمایا 2 کام اگر کوئی کر لے تو اس کی ولایت پکی ہے، وہ ولی بن کر مرے گا۔ صرف 2 کام، کوئی بڑی لمبی چوڑی فہرست نہیں گنوائی انہوں نے۔ پہلا کام کیا فرمایا کہ اپنے فرائض کو اہتمام کرے، نماز فرض ہے تو فرض نماز کو اہتمام سے کرے، روزہ فرض ہے تو فرض روزے کو احتمام سے رکھے،
زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کو اہتمام سے ادا کرے، لمسم نہیں، حساب کتاب کے ساتھ اپنے ساری ایسٹس، اپنے سارے کیش، اپنی ساری بینک بیلنس ہر ایک کو جمع کرنے کے بعد پھر اس کا حساب لگائے۔ یہ نہیں کہ صاحب لمسم نکال دو، لمسم نکالنے سے اگر زکوٰۃ وہ اس مالیت کو نہیں پہنچی ہے جس مالیت پر زکوٰۃ فرض ہے، تو سمجھ لینا زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اور جب زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو یاد رکھنا اللہ کے وہاں اس مال کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جس مال کی زکوٰۃ باقی رہ جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک انگریز افسر کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے واقعات میں کہ جس بستی میں اس کا بنگلہ تھا، شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پوری بستی کے اندر آگ لگ گئی، آگ بھی لگ گئی، ہواؤں کے جھونکے بھی تیز ہو گئے، اور آہستہ آہستہ جو ہے آگ بڑھتی چلی گئی۔ تو بستی والے اس انگریز آفیسر کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ بستی میں آگ لگ گئی ہے اور اب قریب تمہارے بنگلے تک پہنچنے والی ہے۔ تو انگریز افسر کہتا ہے کہ نہیں، میرے بنگلے تک نہیں پہنچا۔ نہیں صاحب، آپ کو اندازہ نہیں ہے، بہت تیز آگ لگی ہے اور ہوا کے جھونکے بھی چل رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ساری بستیاں جو ہے خاکستر ہو رہی ہے، جھوپڑے جل رہے ہیں، سلنڈر پھوٹ رہے ہیں، لوگوں کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے، چیخ پکار مچی ہوئی ہے، آپ کا بھی تھوڑی دور باقی رہ گیا، آپ کا بھی بنگلہ زد میں آنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے بنگلے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اب جب اس نے اس اعتماد اور وثوق کے ساتھ کہا تو بستی والے خاموش ہو گئے۔ آپ جانیے، آپ کا کام جانے، ہم کیا کریں، ہم تو ہمدردی میں اور محبت میں آپ سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ آگ جو ہے اس بنگلے کے قریب آتے آتے بجھ گئی، اور اس بنگلے کو کوئی اثر نہیں ہوا، وہاں پر آگ چھوئی تک نہیں۔ بستی والے لوگ بہت تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آگ تو اتنی لگی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پورا محلہ جو ہے تباہ برباد ہو جائے گا، لیکن وہ افسر صاحب کے دروازے سے پہلے پہنچتے پہنچتے وہ جو ہے آگ ٹھنڈی ہو گئی، بجھ گئی۔ آؤ معلوم کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ آئے دوڑ کے، کہا کہ آپ نے تو سچ کہا کہ آپ نے کہا کہ میرے بنگلے کو آگ نہیں چھو سکتی ہے، لیکن ہمیں یہ بتائیے اتنا یقین آپ کو کیسے تھا، اتنا یقین آپ کو کیسے تھا؟ فرمایا سنو، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے اور آپ کے دانشور علماء جو ہے، جانکار علماء یہ بتاتے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ دی جائے اس مال کی حفاظت اس کے رب کی طرف سے کی جاتی ہے۔ تم اپنی زکوٰۃ نکالتے ہو یا نہ نکالتے ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اپنی سال بھر کی آمدنی کی 2.5% زکوٰۃ نکالتا ہوں، اسی لیے میرے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو زکوٰۃ لمسم مت نکالو، حساب کر کے نکالو، اندازے سے مت نکالو۔ ہر سال جو ہے رمضان کے اندر ہم لوگ زکوٰۃ نکالنے کا ایک رواج بن گیا ہے۔ فون آتے ہیں کہ مولانا سونے کی زکوٰۃ کیسے نکالے؟ کیا ہم نے جس وقت سونا خریدا تھا اس وقت تو ریٹ کچھ اور تھا اور اب ریٹ بہت اور ہے، تو ہم نے جو خریدتے وقت جو سونا خریدا تھا، جس ریٹ میں خریدا تھا، کیا اسی کا حساب لگانا ہے یا ابھی جو ریٹ ہے اس میں حساب لگانا ہے؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی خریدا تھا اس وقت بات دوسری تھی، اب جب نکالنا ہے زکوٰۃ تو جس ریٹ میں اس وقت مارکیٹ میں جو ریٹ ہے سونے کا اس ریٹ کے حساب سے نکالو۔ تو بولتا ہائے اللہ، اتنی زیادہ زکوٰۃ! ایک صاحب آئے بزرگ کے پاس، کہا کہ مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے اور یہ میرا مال ہے، ذرا حساب کر کے بتائیے کہ کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو ان بزرگ نے حساب کر کے بتایا، بھائی تمہیں جو ہے 1 کروڑ روپیہ زکوٰۃ نکالنی۔ 1 کروڑ سننا تھا کہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، 1 کروڑ روپیہ کی زکوٰۃ نکالوں میں؟ تو بزرگ نے کہا 28 کروڑ بھی تو ہے نا تیرے پاس، وہ 28 کروڑ نہیں نظر آ رہا ہے تیرے کو، 1 کروڑ نظر آ رہا ہے۔ وہ 28 کروڑ مال جو رکھا ہے تیرے پاس، جس کی بنیاد پر جو ہے 1 کروڑ تیرے کو نکالنا ہے،
اب تو جو ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ 1 کروڑ روپے زکوٰۃ نکالو، یہ کہ نہیں سوچتا کہ تیرے پاس 28 کروڑ بھی تو ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ پہلے فرائض کا اہتمام کرو، فرائض کا اہتمام کرو، نماز کو نماز کی طرح پڑھو، شوق ہو ہمیں مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا شوق ہو، اذان کے کانوں کو اذان کا انتظار ہو، آنکھوں سے گھڑیاں کو دیکھ کر جو ہے آدمی حساب لگائے کہ جو ہے میرے فلاں وقت کا فلاں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جب اس طرح ہم فرائض کا اہتمام کریں گے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، اور چاہے ہم کوئی بھی نفل نہ پڑھیں، نہ نفلی صدقہ خیرات کریں، نہ نفلی عمرے کریں، نہ نفلی نمازیں پڑھیں، نہ نفلی روزے رکھیں، تب بھی میرے دوستو بزرگوں اللہ کا قرب ہم کو حاصل ہو کر رہے گا۔ ایک آدمی فرائض کا اہتمام نہ کرے اور باقی سب کچھ کر لے تو اس کو کچھ نہیں ملنے والا، اس لیے کہ بنیاد ہی نہیں، اور بغیر بنیاد کے عمارت تو کھڑی نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ایک تقسیم تو یہ ہے کہ ہمارے عبادت میں ایک تو ہے بلند ترین عبادت اور ایک ہے اہم ترین عبادت۔ اہم ترین عبادت جو ہے وہ فرائض ہے، وہ سب سے اہم ہے، کسی حال میں نہ چھوٹے۔ اور بلند ترین عبادت وہ ہے جو نوافل کی شکل میں ہے۔ ایک اور تقسیم کی گئی ہے، وہ تقسیم یہ ہے کہ بلند ترین عبادت جو ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ بلند ترین عبادت کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ ہے، میدان کے اندر روبرو ہو کر دشمنان اسلام کے ساتھ جو ہے پنجہ آزمائی کرنا، یہ تو بلند ترین عبادت ہے۔ لیکن اسی میں اہم ترین عبادت کیا ہے؟ اس میں اہم ترین عبادت یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ کس کے ساتھ جہاد کرنا؟ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ اس لیے کہ وہ حالات جب آئیں گے اس وقت کے احکام دوسرے ہوں گے، لیکن نفس تو ہمارے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے نا، تو نفس سے جہاد تو یہ اہم ترین عبادت ہے۔ انما یجاہدوا لنفسی، کہ جو مجاہدہ کرتا ہے اس کو اپنے نفس کے لیے مجاہدہ کرنا چاہیے۔ آج نفس کا مجاہدہ تو ہم سے نہیں ہوتا، نہ لباس چھوڑنے کو ہم تیار ہیں جو یہود و نصارہ کی طرح ہے، نہ شکلیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنانے کو تیار ہے جو یہود و نصارہ اور مشرکین کی طرح ہے، نہ ہم اپنی شادی بیاہ کو جو ہے سنت اور شریعت کے مطابق لانے کو تیار ہے۔ ہم اپنے نفس کا مجاہدہ نہیں کر رہے، حالانکہ نفس کا مجاہدہ جو ہے وہ اہم ترین ہے، ہر وقت ہے، ہر جگہ ہے اور ہر حال میں ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غزوے سے لوٹ کر واپس آ رہے تھے تو آپ نے ایک منزل پر پڑاؤ ڈالا اور تمام صحابہ کو جمع کر کے فرمایا، سن لو، رجعتم من جہاد اصغر الی جہاد اکبر، کہ تم چھوٹے جہاد سے واپس آ گئے ہو، اب تمہارے سامنے بڑا جہاد ہے۔ تو چھوٹا جہاد کس کو کہا اللہ کے رسول نے؟ چھوٹا جہاد اس کو کہا کہ جہاں غزوے سے اس وقت لوٹ کر آ رہے تھے، جہاں پر تلوار تھی، نیزے تھے، دشمن تھے، سب کچھ تھا، جان لینے کی جان ہتھیلی پہ رکھ کر آدمی جاتا ہے، کفن اوڑھ کر آدمی جاتا ہے، اور ہزاروں مواقع ہوتے ہیں جس میں جان جانے کا جو ہے خدشہ ہوتا ہے، لیکن اس سب کے مقابلے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ رجعتم من جہاد اصغر، تم تو چھوٹے جہاد سے اب واپس آئے ہو، اب کہاں جا رہے ہو؟ اب تم اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنے بیوی بچے، اپنے گھر بار میں جا رہے ہو، تم اب جو ہے جہاد اکبر میں جا رہے ہو۔ تو نفس کا جہاد دوستو بزرگوں یہ اہم ترین جہاد ہے، جو ہر وقت ہے، ہر حال میں ہے، ہر جگہ ہے۔ آنکھوں کا استعمال میں بھی یہ حکم ہے،
کانوں کے استعمال میں بھی حکم ہے، زبان کے استعمال میں بھی حکم ہے، اعضاء اور جوارح کے استعمال میں بھی حکم ہے. یہ سب کو جو ہے تو اس کے لیے تم کو جو ہے مجاہدہ کرنا پڑے گا کہ اپنی آنکھوں کو کیسے تم کو رکھنا ہے، کن چیزوں کا پابند بنانا ہے، کن چیزوں سے روکنا ہے، اپنے کانوں کو کن چیزوں کا عادی بنانا ہے، کن چیزوں سے اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی حفاظت کن چیزوں سے کرنی ہے، زبان کو کہاں استعمال کرنا ہے، کس طرح استعمال کرنا ہے. اس لیے کہ ہر چیز کے دو پہلو ہیں، یا خیر ہے یا شر ہے. آنکھ سے یا تو کعبے کو دیکھو، قرآن کو دیکھو تو یہ آنکھوں کا خیر ہے، اور آنکھ کا شر یہ ہے کہ اچھی خوبصورت لڑکیوں کو، حسیناؤں کو اور نازنینوں کو سڑکوں کے اوپر چلتے ہوئے دیکھو، یہ جو ہے آنکھوں کا شر ہے. زبان کا خیر یہ ہے کہ ایسے کچھ میٹھے بول بولو جس کے میٹھے بول بولنے کے نتیجے میں دو زندگیاں جڑ جائے، دو خاندان جڑ جائے، دو میاں بیوی جڑ جائے، یہ زبان کا خیر ہے. اور زبان کا شر کیا ہے کہ ایسی آگ لگا دو، ایسی فلجڑی چھوڑ دو کہ دو بسے بسائے خاندان جو ہے وہ بکھر جائے. تو ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. تو اپنے ان تمام چیزوں میں جہاد ہے ہمارے لیے، اور جو جہاد اہم ترین ہے. جو اس جہاد کا عادی ہو جاتا ہے اور جو اس جہاد کو کر گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو کل کے بلند ترین جہاد کے لیے انتخاب فرمائیں گے. جو فرائض کا اہتمام کرتا ہے اللہ نوافل کے لیے انہی کا انتخاب فرماتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اہم ترین عبادت کیا ہے؟ اہم ترین عبادت جو ہے وہ فرائض کا اہتمام ہے، اور بلند ترین عبادت کیا ہے؟ وہ ہے نفلوں کا اہتمام. اور جو دوسری قسم میں نے عرض کی کہ اہم ترین عبادت کیا ہے، وہ ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد. اور بلند ترین عبادت کیا ہے؟ وہ قتال فی سبیل اللہ ہے. جب اس کے مواقع آئیں گے تب کی بات تب. ابھی تو ہمارے ساتھ ہمارا نفس کا ہی جہاد سب سے بڑا جہاد ہے. اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.